الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ المطہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس موضوعاتی دورہ قرآن کریم. تمام شرکاء کلاس کو، دوست احباب کو، مسلمان بہن بھائیوں کو خوش آمدید. بحمد اللہ تعالی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم رمضان المبارک کی بابرکت بخششوں، رحمتوں اور عذاب جہنم سے آزادی کی گھڑیوں میں قرآن کریم کی صحبتوں سے موضوعاتی دورہ قرآن سے فیضیاب ہو رہے ہیں. منہاج القرآن پریمیئر لیگ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے ہمارا. اللہ رب العزت ہماری ان حاضریوں کو قبول فرمائیں اور جو کچھ بھی ہم علم حاصل کریں اس پر پورا عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ موضوعاتی دورہ قرآن کریم کے سلسلہ میں الایمان باللہ یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، اور ایمان باللہ مکمل نہیں ہوتا ایمان بالرسالت کے بغیر. تو ہمارا موضوع جو ہے ایمان بالرسالت، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے پورے قرآن کریم میں رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹ ہر موضوع، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، حضور کی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر پاک کی بلندی کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہونے والی سازشوں اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کے خلاف ان کی مرمت کرنا ہے، ان کو جواب دینا ہے، ان کی سازشوں کا توڑ پیش کرنا ہے. یہ سارے موضوعات اللہ پاک نے پورے قرآن میں کھول کر بیان فرما دیے. اور سب سے پہلے ایمان برسالت کے وہ تقاضے کہ جن میں سے ایک تقاضا پورا کیے بغیر بھی ایمان برسالت ممکن ہی نہیں، اور پھر ایمان بالرسالت نہیں تو پھر ایمان باللہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو آج اسی سلسلہ میں بہت اہم موضوعات ہمارے پاس 3 موضوعات ہیں، جن میں سب سے پہلا موضوع ہے تحویل قبلہ کا بیان، اور اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور رضا پر تبدیلی قبلہ کا حکم. یعنی یہ قرآن سے ثابت ہے کہ قبلہ بھی بنا ہے، کعبہ قبلہ بھی بنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پر بنا ہے، حضور کے حکم پر بنا ہے، حضور کی خواہش پر بنا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بھی مسجد اقصیٰ تھا، جو کہ یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، اور یہودی اس بات پر بڑا فخر کرتے تھے کہ مسلمان ہمارے ہی قبلہ پر قائم ہیں. اور اس طرح سے یہود میں سے جو منافقین تھے اور وہ بھی ساتھ کھڑے ہوتے کیونکہ ان کا بھی قبلہ وہی تھا. تو اس طرح سے منافقین کی چھانٹی جو تھی وہ مشکل تھی. تو اب تحویل قبلہ جب ہوا ہے تو اللہ پاک نے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ نماز کے اندر کھڑے کھڑے تحویل قبلہ. اس میں حکمت یہ تھی کہ منافقین کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرنا تھا، ان کو عیاں کرنا تھا، ان کو ظاہر کرنا تھا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، سچے غلام ہیں، مومن ہیں، کامل مومن ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے ساتھ کھڑے. ان کا یہ مقام ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواہش فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور سے یہ نہیں فرمایا
کہ اب آپ اپنا قبلہ کعبہ کو بنا لیں اور کعبہ کی طرف رخ پھیر لیں، بلکہ فرمایا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام حضور سے فرما دیا، اور اس سے پہلے یہ فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھرنے کا ضرور حکم دیں گے جس کو آپ نے پسند کر لیا ہے، جس کی آپ خواہش فرماتے ہیں، جس پر آپ راضی ہیں، اس کی طرف ہم آپ کو ضرور پھرنے کا حکم دیں گے۔ اور پھر جب نماز میں کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کیا میرے حبیب اب آپ نماز میں کھڑے کھڑے اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور حضور نے اپنا رخ انور پھیرا۔ اب صحابہ کرام کی طرف حضور کا رخ مڑ گیا تو خدا کی قسم ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اس وقت ہر صحابی کی عید ہو گئی کہ جب نماز کے اندر مکھڑ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید ہو گئی اور نماز کمپلیٹ ہو گئی، وہی نماز ان کی سب سے افضل نماز ٹھہری ہوگی۔ اور پھر انتظار میں ہے صحابہ کرام کہ اب ہمارے لیے کیا حکم آتا ہے۔ جو حضور نے رخ انور پھیرا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی وحی سے پھیرا ہے۔ تو پھر جب انتظار تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل فرما دی کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کیا میرے نبی کے پیچھے نماز ادا کرنے والوں تم بھی اسی طرف اپنے رخ موڑ لو جس طرف میرے مصطفیٰ نے رخ موڑا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے تو وہاں پر مسجد حرام کا نام لیا جاتا ہے، مگر جب سارے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، صحابہ کرام کے لیے ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نہیں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ تم بھی سارے اس طرف رخ موڑو اب جس طرف میرے مصطفیٰ کا رخ انور مڑا ہے۔ تو تحویل قبلہ جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور رضا کا ثمر ہے۔ تو یہ سارا اس موضوع میں آیات قرآنی کے حوالہ جات جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظلہ العالی، اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے علم و عمل میں، ان کے فیوز و برکات میں کروڑوں برکتیں عطا فرمائیں، ان کی صحت میں برکتیں عطا فرمائیں کہ ان کی وجہ سے اس امت کے لیے مسئلہ کتنا آسان ہو گیا کہ تحویل قبلہ پر جتنی آیات پورے قرآن میں اللہ پاک نے دلائل دیے تھے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہمیں مل رہے ہیں الحمدللہ۔ اب ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور بھی ضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، بس آپ اپنا رخ بھی مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ ارے مسلمانوں، تم جہاں بھی کہیں ہو بس اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو جس طرف رخ مصطفیٰ پھرا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دے رہے۔ یہ مومنوں کی بات ہو گئی۔ یہ تحویل قبلہ ہوا تو ہر مومن یہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے جو نماز کے اندر کھڑے کھڑے حضور نے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیرا ہے۔ مسجد اقصیٰ بالکل اپوزٹ سائیڈ میں ہے، خانہ کعبہ اس سائیڈ میں ہے، تو جب ادھر سے ادھر رخ پھیرا تو مومن یقین کر گئے کہ اللہ کا حکم آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیرا ہے اور ہمیں بھی پھروایا، تو اس کی گواہی اللہ پاک نے دے دی مومنوں کے حق میں۔ اور اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 میں ہی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔
اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم، اور یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے کہ آج سے تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، کیونکہ کعبہ آپ نے پسند کر لیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الگ دیا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیریں، اور پھر سارے مسلمانوں کو حکم دیا، پھر دوبارہ پھر حضور کو حکم دیا، 3 بار حکم دیا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، مفسرین کرام نے جو سرچ کیا ہے حق بات، کہ حضور نے بھی جتنی بار چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے آرزو کی قبلہ چینج کرنے کی، خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی، تو اللہ رب العزت نے اتنی بار ہی حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیث ما کنت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، 2 دفعہ یہ فرمایا. اور پھر مسلمانوں سے فرمایا کہ وحیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو، یعنی اس وقت جہاں جہاں کوئی نماز پڑھ رہا تھا سب کو حکم کہ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، کہ جہاں بھی تم ہو اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر لیا کرو جس طرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا. تو یہ تحویل قبلہ ان دونوں آیات سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم، نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش مبارک پر اور حضور کی رضا کے تحت اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو چینج کیا ہے، چینج کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے بعد تحویل قبلہ پر یہود اور منافقین کا شور اور واویلا. اب ظاہر ہے جب قبلہ تحویل ہو گیا اور منافقین کی چھانٹی ہونے لگی، نماز کے اندر بھی جو منافقین تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے رخ انور نہیں پھیرا، حضور کے رخ انور کے پیچھے اپنے منہ نہیں پھیرے، بلکہ پچھلے پاؤں وہاں سے نکل گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قبلہ نماز کے اندر چینج ہی اس لیے کروایا تاکہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث اور پاک جو ہے، ناپاک اور پاک جو ہے وہ الگ ہو جائے. تو وہ تو نکل گئے، اب ان کے اندر تو ایک شور برپا ہو گیا، ایک واویلا برپا ہو گیا. وہ تو بیان کرنے لگے، رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا قبلہ جو ہے اس کو یعنی چھوڑ دیا گیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پر بیان فرمایا، کیونکہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے ریلیٹ ایک بہت بڑی بات ہے. تو ہر عظمت کی حفاظت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی ہر عظمت کی حفاظت خود قرآن میں فرما رہا ہے. ابھی اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی اگر دلوں میں شک رہے تو وہ دل مومن نہیں ہو، ایمان سے خالی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہی ہے، پارہ نمبر 2 آیت نمبر 43 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، سبحان اللہ، غور کی بات، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. سبحان اللہ. اب سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، کون؟ منافقین، یہود. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے وقوف. بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اپنے اس قبلہ بیت المقدس سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے. یعنی انہوں نے یہ باتیں بعد میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے وارننگ دے دی کہ اب یہ باتیں ہونے والی ہیں میرے محبوب، آپ نے ان پر کوئی دکھ نہیں لینا، غم نہیں لینا. آپ ان سے فرما دیں، بس ان کو یہ جواب دینا اگر کوئی بات کرے، یعنی بات ابھی ہونی ہے نبی کی شان میں،
تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اب یہ بات ہونی ہے تو آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان اقدس ہے۔ آپ ان سے فرما دیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے، اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ اب یہ کس کو خطاب اللہ پاک فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور سارے مسلمانوں کو یہ بات کیا کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ جو اس بات کو مان لے گا وہ نبی کا سچا غلام ہوگا، نہیں ماننے کا وہ منافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم پرکھ کر ظاہر کر دیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کون اپنے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے ساری وضاحت فرما دی۔ اور بے شک یہ قبلہ کا بدلنا بڑی بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور معرفت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ، تحویل قبلہ بہت بڑی بات ہے۔ اب کسی دوسرے مذہب والے سے کہیں کہ دوسرا مذہب قبول کر تو اس کے لیے بڑا مشکل کام، سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے اپنا مذہب چھوڑنا، اپنا قبلہ چھوڑنا تو اس سے بھی بڑا مشکل کام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبلہ کو چینج کرنا بہت بڑی بات تھی مگر ان پر نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کی ہدایت عطا فرمائی، جو نبی کی شان جانتے تھے ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے، یہ تمہارے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ بات ہوئی ہے کہ میرے نبی کے پیچھے جو پھر گیا اس کا مطلب اس کا ایمان بلندیوں پر ہے، عظمتوں پر ہے، اور جو نہیں پھرا وہ منافق ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یوں ہی ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور رضا سے چینج ہوا، اور جس نے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی توقف کے فوراً اپنا رخ مصطفیٰ کے پیچھے موڑ لیا، ان کے حق میں اللہ پاک نے گواہی دے دی کہ یہ مومن بھی ہیں، یہ راہ ہدایت پر بھی ہیں، اور یہ میرے نبی کی معرفت رکھنے والے، نبی کی عظمتوں کو جاننے والے، اللہ کے حکم کی معرفت رکھنے والے کہ اس پر عمل کتنا ضروری ہے۔ اور جنہوں نے نہیں قبلہ چینج کیا اور پھر مقصد بتا دیا کہ قبلہ چینج کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کون میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، من یتبع الرسول، یہ دیکھیں واضح الفاظ ہیں، من یتبع الرسول، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کون کرتا ہے۔ اور اتباع کا معنی آپ کو پہلے بار بار بتایا جا چکا ہے کہ صرف پیروی کرنا نہیں، اطاعت کرنا نہیں، بلکہ دل میں عشق بھرا ہو محبوب کا، اور عمل پھر محبوب کے پیچھے اس نیت سے جائے کہ جس طرف میرا محبوب اسی طرف میں، جہاں میرا محبوب وہیں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اطاعت کرتے ہوئے نہیں مڑنا بلکہ اتباع کرتے ہوئے مڑنا ہے۔ بڑے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہو، نماز میں کھڑے ہو، اور جس طرف نماز کے اندر میرا مصطفیٰ مڑ گیا اسی طرف تمہارے رخ مڑ گئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو پیچھے نمازی کھڑے ہیں ان میں سے اتباع کرنے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ جب یہ عمل نماز کے اندر ہوا تو اتباع کرنے والے الگ ہو گئے، منافق الگ ہو گئے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت واضح فرما دیا کہ قبلہ چینج کرنے کا مقصد ہی ہے کہ مومن وہ الگ ہو جائیں۔ یہود و نصارہ پہلے یہود و نصارہ مومن ایک ہی قبلہ پر تھے اور ان کو الگ کرنا مقصود تھا، ان کا قبلہ الگ ہے، تمہارا قبلہ مسلمانوں الگ ہے۔ تو جن کے قبلے ہی الگ ہوں ان کی خواہشات کیسے اکٹھے ہو سکتی ہیں، ان کے رسوم و رواج کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ان کی محبتیں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں، ان کی رشتہ داریاں کیسے اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ قبلہ چینج کرنے کا مقصد ہی ہے کہ تمہارا اپنا راستہ، لکم دینکم ولی دین، فرما دو کہ تمہارا اپنا راستہ ہے، میرا اپنا راستہ ہے، بس۔ تو اب یہ بھی اللہ پاک نے اس وقت بتا دیا کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں گے یہود و نصارہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے،
ارے مسلمانوں تم پر بھی لازم ہے میرے نبی کے غلاموں کہ کبھی بھی ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کرنی۔ اور دوستو قبلہ سے مراد ایک تو رخ نماز ہے اور دوسرے قبلہ خواہشات کا مرکز بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کی جس طرف خواہشات جا رہی ہیں، خواہشات کا جو رخ ہوتا ہے جس طرف وہ جاتا ہے وہی اس کا قبلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہوتے ہیں نا اپنا قبلہ درست کرو۔ قبلہ تو نماز، ہم تو نماز پڑھتے ہی خانہ کعبہ کی طرف ہے، قبلہ درست کیوں نہیں سوال پیدا ہوتا ہے۔ قبلہ درست کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرف تمہیں خدا نے موڑا ہے تمہاری خواہشات بھی ساری کی ساری اسی طرف جانی چاہیے۔ مومنوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کے پیچھے موڑا ہے، تو تمہاری خواہشات کا قبلہ، تمہاری آرزوؤں کا قبلہ، تمہاری محبتوں کا قبلہ، تمہاری طلب اور ہر حرص کا قبلہ جو ہے وہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے اور کوئی خواہش دل میں نہ رہے سوائے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ تمہارا قبلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اور یہود و نصارہ کبھی تمہارے قبلہ کی طرف نہیں مڑ سکتے۔ دیکھ لیں ان میں سے کسی سے کہے دو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے یہ عمل کرو، وہ عمل کرتے ہیں، ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے کہ حضور نے مسواک کیوں کی ہے، اس پہ سرچ کرتے ہیں حضور نے مسواک کو اپنی سنت کیوں بنایا۔ اور جتنا سرچ ان لوگوں نے کیا ہے مسلمانوں میں اتنا سرچ نہیں ہے کہ حضور کی ہر حدیث کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو پکڑ کر اس پہ سرچ کیا اور اس میں سے خدا کی قسم ہر عمل سے، ہر سنت سے ایک میڈیکلی فٹنس کا راستہ نکالا۔ حضور زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، اس میں کیا راز ہے؟ سارا سرچ کیا، پتہ چلا جو زمین پر بیٹھ کر چوکڑی لگا کر دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں سے کھانا کھاتا ہے اس کو زندگی بھر کینسر نہیں ہوتا۔ یہ یہود و نصارہ کے ڈاکٹرز نے اس پر سرچ کیا، انہوں نے اس طرح کام شروع کر دیے۔ جن ممالک کے اندر، یورپین ممالک کے اندر اسلام کے قوانین لائے جائیں وہاں جا کے دیکھے کوئی بیمار نہیں ہوتا، لیکن وہ کاش وہ یہ عمل اس طرح کریں کہ دل میں ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہو اور عمل وہ حضور کی سیرت پر کر رہے ہیں، اتباع میں آ جائے، اطاعت کے بجائے اتباع میں آ جائے، تو پھر ان جیسا کوئی کامیابی نہ ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے اس قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے کہ جس میں ان کی ہر محبت حضور کی محبت میں ہو، ہر خواہش حضور کی خواہش میں ہو۔ یہ صرف مسلمانوں کا مقدر ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 145۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر ایک نشانی لے کر بھی آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی آپ ان کو معجزات کے ڈھیر دکھا دیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور معجزات دکھا دیں ان کو، سچا نبی ہوں، لیکن وہ پھر بھی آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اسی طرح مسلمان کوئی بھی نشانی لے جائیں اور نہ آپ ہی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی آپ نے بھی کبھی ان کے قبلہ کی طرف رخ نہیں کرنا۔ یعنی مسجد اقصیٰ ہماری مسجد ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے اور وہاں پر جانا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے نماز پڑھنا، لیکن خانہ کعبہ کی طرح قبلہ بنانا وہ اس دن سے منع ہو گیا۔ اور پھر یہاں پر قبلہ سے مراد وہ قبلہ بھی جو ابھی میں عرض کر رہی ہوں، خواہشات کا قبلہ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کرتے۔ اب یہاں دیکھیں کتنی بڑی راز کی ان کے اندر کی بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے نہیں ہیں۔ یہ مسلمان آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، آپس میں بھی یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، ان کی آپس میں دوستیاں نہیں ہیں، کیونکہ اصل محبت وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ محبت ہی
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوتی ہے، اس رشتے میں جڑی ہوتی. جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، وہاں محبت کیسے ہوگی مضبوط؟ وہ خود ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے در پہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایک دوسرے کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. امت کی تعلیم کے لیے فرمایا، اور اگر بفرض محال آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، بات آ گئی نا خواہشات کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو بے شک آپ اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اب یہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہر پہلو کو، اور اس میں سب سے اہم پہلو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان بالرسالت کے تحت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو بھی اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ یہ عقیدہ تمہارے ذہن میں ہمیشہ مضبوط رہے کہ جو تمہارا کعبہ قبلہ ہے یہ خود نہیں بنا، یہ مصطفیٰ نے بنایا ہے، اسے یہ حضور کے رخ انور نے بنایا ہے، حضور کی دعا نے بنایا، حضور کی آرزو اور خواہش نے بنایا. تو پھر پہلا سلام تو حضور کو ہے نا، پہلا سلام تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، تو پھر دوسرا سلام قبلہ کو ہے. اس لیے اللہ پاک کا فیصلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس جو ہم نے سنا ہے کہ حج ادا کعبے میں ہوتا ہے مگر قبول مدینے میں ہوتا ہے، عمرہ ادا کعبہ میں ہوتا ہے مگر قبول مدینے میں ہوتا ہے، حج کا فرض ادا مکہ میں ہوتا ہے مگر گناہوں کی بخشش اس کے بدلے میں جو ہوتی وہ مکہ میں کھڑے کھڑے نہیں ہوتی، وہ سرکار کے قدموں میں جا کے ہوتی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جا کے ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ سارا کچھ ہمیں دیا ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا ان اللہ معطی و ناقاسم، اللہ اوپر بیٹھے دیتا جاتا ہے اور مصطفیٰ لے لے کے بانٹتا جاتا ہے. تو بانٹنے والے کو پہلے سلام ہوتا ہے کہ تیرا شکریہ کہ تو نے ہمیں اپنے رب سے ملا دیا. پہلے حضور علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنا ہے، حضور کو سلام پیش کرنا ہے، اور پھر رب کی طرف آ کے رب کو سجدہ کرنا ہے، حضور سے یہ عرض کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شکریہ، آپ کا احسان ہمارے اوپر بہت بڑا کہ آپ نے ہمیں اپنے رب سے ملا دیا، آپ نے ہمیں کعبے سے ملا دیا، آپ نے ہمیں نمازی بنا دیا. اور یہ طریقہ ہم نے نماز سے ہی سیکھا ہے، وہ نماز جو معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ نماز میں بٹھا کے سجدے کروائے، تلاوت کروائی، قیام کروایا، رکوع کروایا، سارا کچھ کروا کے پھر فرمایا آپ دو زانو ہو کر بیٹھیں. جس طرح سے جس رخ پہ خدا کو سجدہ کیا ہے اور رکوع کیا ہے، قیام کیا، اسی رخ بیٹھے بیٹھے ذرا اس ہستی کو سلام بھی پیش کر لو جس ہستی نے تمہیں یہاں بٹھا کے سجدہ کروایا، جس کے طفیل اور وسیلے سے تم نے یہاں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا. تو خانہ کعبہ پہ جب جا کے ہم نے نماز پڑھنی تو پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ذرا سوچ لیں. حاجی جو وہاں گئے ہوئے ہیں اور جو ہر وقت تڑپتے جانے کے لیے کہ خانہ کعبہ کے سامنے بھی ہم بیٹھے ہیں، نماز ادا کریں، رخ ہمارا کعبہ سامنے ہے لیکن دل ہمارا مصطفیٰ کی طرف، رخ خدا کی طرف، دل مصطفیٰ کی طرف، سجدہ رکوع قیام خدا کے سامنے، اور شکر کا سلام اور درود مصطفیٰ کے سامنے. اللہ نے لکھوا دیا کہ اب ذرا میرے مصطفیٰ کا بھی شکریہ ادا کر لو، سلام پیش کر لو اور درود پاک پیش کر کے شکریہ ادا کر لو، تو پھر سمجھو کہ تمہارے سجدے میری بارگاہ میں قبول ہو گئے. کیونکہ اس مقام پر تمہیں بٹھانے والا کوئی اور نہیں. اس مقام پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان سے پکڑ پکڑ کے نہیں بٹھایا، لا کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اس مقام پہ تمہیں بٹھایا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ نے بٹھایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بٹھایا ہے. تو پھر آؤ ذرا میرے مصطفیٰ کو بھی سلام پیش کرو. جس کا سلام پیش ہو گیا اس کے سجدے بھی قبول ہو جائیں گے، اور جس نے انکار کر دیا، اب جو اس قبلہ کی طرف نہیں آ رہے وہ سلام کیسے پیش کریں؟ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سلام پیش کرتے ہیں مگر وہ سلام نہیں ہوتا، کہتے ہیں منہ سے بولتے ہیں مگر پیش نہیں ہوتا، ان کا دل نہیں اس طرف ہوتا. اور کچھ ایسے بھی ہیں خدا کی قسم جو نماز میں
السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو خدا کی قسم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں اور جواب پیش فرماتے ہیں، جواب عطا فرماتے ہیں، اور سننے والا اس وقت تک سلام نہیں پھیرتا جب تک حضور کا جواب نہ سن لے۔ سننے والے کانوں سے سنتے ہیں اس جواب کو، پھر وہ سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ ساری عظمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملی ہیں، اللہ پاک کے کلام سے ملی ہیں، اللہ تعالیٰ کی زبان کی گواہی سے ملی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو قرآن حکیم کے حوالہ سے یہ قبلہ کا بدلنا، یہ موضوع ہمارا یہاں پر پورا ہو گیا۔ اب اگلا موضوع ہمارا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور عظمتوں کی حفاظت اللہ کی طرف سے۔ یہود و نصارہ نے کبھی کمی نہیں چھوڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، مگر ہر قدم پر ہر لفظ کا جواب خود اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آیا۔ تو یہاں پر ہمارا موضوع ہے یہود مدینہ، منافقین اور قریش مکہ کی سازشیں اور شر انگیز منصوبہ بندی، جس کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا۔ یہود کے سب سے پہلا اس میں چیپٹر اللہ نے جو دیا، یہود کے الفاظ کے ہیر پھیر کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عناد کا اظہار، یعنی جب دل میں بغض ہوتا ہے تو پھر جس کی ذات سے حسد اور بغض ہوتا ہے، دشمنی ہوتی، تو اس کی ذات کے جو بہترین پہلو ہوتے ہیں، خوبصورت پہلو ہوتے ہیں، وہ بندے کو نظر نہیں آتے، بلکہ وہ ہر صورت اس کے اندر کجیاں تلاش کرتا ہے اور ہر صورت سوچتا ہے کہ اس کو ستاؤں کس طرح سے، اور پھر دشمنی جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی بڑا عناد ہوگا، اتنا ہی بڑا حسد ہوگا، اتنی زیادہ غلاظت دل میں بری ہوگی۔ یہ منافقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دل کی بیماری فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہود بیٹھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو مسلمان جو ہے صحابہ کرام ہیں، ایمان میں سب سے اعلیٰ مقام انبیاء کرام کے بعد، جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت یہ مائک سسٹم وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرمائے، آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کچھ لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کم سننے والے ہوں، ہلکا سننے والے، یا کوئی اور وجہ کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ فوراً کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعینا۔ اس پر پہلے بھی موضوع ہو چکا ہے۔ راعینا عین کے ساتھ، راعی یہ فعل امر ہے، اس کا مطلب ہے توجہ فرمائیے، نہ ہماری طرف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دوبارہ توجہ فرمائیے، یعنی ہمیں دوبارہ یہ بات فرما دیجیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اب منافقین یہود میں سے جو منافقین وہاں بیٹھے ہوتے، ان کو موقع مل گیا، وہ ہر وقت یہ سازشیں کرتے تھے کہ کہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ستایا جائے اور حضور کی شان میں گستاخی کی جائے، جیسے آج بھی یہود کا یہی حال ہے، انہی کی اولاد چلی آ رہی۔ تو انہوں نے رائی کو بگاڑ کر راعی کہنا شروع کر دیا، عین کے آگے یا لگا لی، راعی نا۔ تو راعی کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ فرمائے، اور جب راعی بن گیا، عین کے آگے یا لگ گئی، تو فعل یہ اسم فاعل ہو گیا، اور اس کا مطلب بکریاں چرانے والا، یعنی چرواہا اس کا مطلب بن گیا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ان کا نقطۂ نظر کیا تھا یہ کہنے کا، جب وہ راعی نہ کہنے لگے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرما دیا فوراً کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ پاک نے اب یہاں پر یہ بات پہلے بھی عرض ہو چکی ہے، اب یہ موضوع یہ ہے تو اس پر پھر عرض ہو جانی چاہیے کہ جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی کی، اللہ پاک نے اس کا نام بھی نہیں لیا، اس گستاخی کو بیان بھی نہیں کیا کہ اس نے ایسے کیا،
اور اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ تنبیہ کر دی، یعنی حضور کی عظمت کو اس کے مقابلے میں حضور کی عظمت کو بیان کر دیا، اور اس نے جو گستاخی کی تھی اس کو وہیں پر اس گستاخی کرنے والے کو بھی جہنم رسید ہونے کا حکم دے دیا، اور اس گستاخی کو بھی بیان نہیں کیا قرآن میں کہ انہوں نے یہ لفظ بولا ہے تو اس کے بدلے میں یہ کر رہا۔ جیسے اس کی مثال میں نے دی تھی کہ آج کل میڈیا پہ یہ گستاخوں کا ہی ایک پروپیگنڈا ہے کہ کوئی گستاخی کرتے ہیں اور پھر اس کو پھیلاتے کس طرح سے ہیں کہ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندے نے حضور کے بارے میں یہ بات کہی، اس پر 100 بار لعنت بھیج کر اس کو آگے شیئر کریں۔ اب شیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر لعنتیں بھیجنی ہیں، لعنتیں تو اس پر پڑھ رہی ہیں، بے شمار پڑھ رہی، پوری اربوں خربوں فرشتوں کی لعنتیں پڑھ رہی، اللہ کی لعنتیں پڑھ رہی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شیئر کرتے کرتے اس بات کو پھیلانا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بات ہے۔ تو یہ دیکھیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 میں اللہ پاک نے ہمیں قانون دے دیا کہ جہاں تم دیکھو میرے مصطفیٰ کی گستاخی ہو رہی، اس گستاخی کا ذکر بھی نہیں کرنا، جہاں اس کو پڑھا ہے اس کو وہیں ڈیلیٹ کر دینا، جہنم رسید کر دینا ان کے الفاظ کو۔ اور کرنا گیا اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، اس کے ریجیکشن میں، اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظمت کا پہلو ہے اس کو آپ نے اور میڈیا لے آنا ہے، میڈیا پہ لا کے اس کو پھیلا دینا ہے کہ میرے نبی کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ہمیں خود دیا بنا کے کہ ان کو نام بھی نہیں لیا، نہ گستاخی کا نام لیا، نہ ان کافروں کا منافقوں کا نام لیا، بلکہ کیا کہا، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے سونے محبوب دے سونے صحابیوں، اے مومنوں، لا تقولوا رائنا، آئندہ سے آپ نے رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ ہائے ہائے، ان کو روک دیا کہ جس لفظ سے مصطفیٰ کی گستاخی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، یا منافق اس لفظ کو بگاڑ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکتا ہے، اس لفظ کو اپنی زبانوں سے ہی اتار۔ اب رائنا آئندہ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے، وقولوا انظرنا، اور تم کہا کرو رائنا کی جگہ انظرنا۔ انظرنا کی معنی ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ کو ہی بدل دیا۔ اب اللہ کا حکم کیا آیا کہ اس لفظ کو ہی نکال دو زندگی سے جس سے کوئی منافق نبی کی گستاخی بنا سکتا ہے۔ تو پھر یہ گستاخیوں کو کیسے پھیلایا جا سکتا ہے؟ شیئر کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اور جو کم علم لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس اس طرح کا نالج نہیں ہوتا، وہ فوراً اس کو شیئر کرنا شروع کرتے، ان کو روکو تو وہ ہمیں کہتے ہیں تم کفر کر رہے ہو، شیئر نہیں کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا، آج سارے لوگ اس کو نوٹ کر لیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا واسمعوا، اور سنو غور سے، وللکافرین عذاب علیم، جو آج کے بعد یہ لفظ بولے گا وہ کافر ہوگا، ہوئے ہوئے کافر ہوگا، جو اس لفظ کو اختیار کرے گا کافر ہوگا، اور کافر بھی منافقوں جیسا ہوگا، کیونکہ فرما دیا اس کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ کافر گردان دے دیا گیا، اس کو کافر گردانا جائے گا، اور پھر اس کے لیے عذاب ہوگا منافقین والا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ منافق کی سب سے بڑی نشانی اور پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، حضور کی دشمنی۔ اور یہاں پر یہ میں عرض کر دوں کہ یہی کلیہ پھر آگے چلے گا حضور کے صحابہ کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، صالحین امت کے لیے، کہ اگر ان کی شان میں بھی کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو بھی اٹھا کے پھینک دو پرے، گستاخی کرنے والے کو بھی، اور اس گستاخی کو بھی چھپا دو، ڈیلیٹ کر دو، کبھی نہ پھیلاؤ۔ کیونکہ جو اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا انجام بھی کچھ کم برا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو میرے دوست سے جنگ کرتا ہے اس کی جنگ میرے ساتھ ہوتی ہے، اور جب کوئی اللہ سے جنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مال و دولت نہیں چھینتے، اس کی سب سے قیمتی متاع ضائع کر دی جاتی ہے، وہ چھینی جاتی، اور وہ ہے ایمان۔ تو جو اللہ کے ولی سے کوئی برائی کرے گا، اس کی شان میں گستاخی کرے گا، یا اس کے ساتھ حسد بغض دشمنی کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایماندار نہیں رہنے دیتے، اس کا ایمان چھین لیتے، اللہ پاک خود اس کا بدلہ خود لیتے ہیں۔
جیسے اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے ایک ولی جا رہے تھے، بارش کا موسم تھا، گلی میں بازار میں کیچڑ تھا، کیچڑ میں سے وہ چلتے جا رہے تھے، پیچھے سے چھینٹے اڑ رہے تھے کیچڑ کے. تو ایک جگہ پر ایک طائف عورت بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا، دونوں اکٹھے بیٹھے تھے. تو ان کے پاؤں سے کیچڑ اچھل کر اس طائف عورت کے کپڑوں پہ پڑ گیا. اس کا یار پاس بیٹھا تھا، وہ غصے سے اٹھا، غصہ آیا اور اس نے ایک تھپڑ ان کے منہ پہ مار دیا. مارا کس کے منہ پہ؟ اللہ کے ولی کے منہ پہ. اب وہ چپ کر کے گزر گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے صبر جمیل کے ساتھ گزر گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ شخص اسی کیچڑ میں پھسلا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب جب اس کی ٹانگ ٹوٹی تو اس نے شور مچا دیا کہ اس بابے نے مجھے بد دعا دی ہے. پہنچ گیا آپ کے پاس کہ میں نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے مجھے اتنی بڑی بد دعا دے دی کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی. تو آپ نے اس کی طرف مسکرا کے دیکھا، سر اٹھا کے، اور فرمایا کہ یار میں نے تجھے کوئی بد دعا نہیں دی، اصل مسئلہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تم بیٹھو. کہ وہ عورت، تم اس کے یار ہو، میری طرف سے اس کو تکلیف پہنچی، تمہیں غصہ آیا، تم نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا، اور ایک میرا بھی یار ہے اوپر. جب تم نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تو میرے یار نے تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا، تمہیں گرا کے تمہاری ٹانگ توڑ دی. تمہاری ٹانگ میں نے نہیں توڑوائی، یہ میرے یار نے خود توڑی کہ تم نے اس کے یار کو تکلیف پہنچائی ہے. تو یہ اللہ کی بارگاہ کے قانون ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں کے ساتھ جتنی ہو سکے محبت، جتنی ہو سکے ان کے ساتھ ادب، تعظیم، الفت، محبت. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرینہ سکھایا ہے. یہ کرینے پھر آگے سے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد یہودیوں کے اپنے پیغمبروں سے ازراہ سرکشی، غیر سروری سوالات. یہودیوں کا شیوہ یہ رہا، انہوں نے شروع سے ان کا مشن ہی پیغمبروں کو ستانا. کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. الٹے پلٹے سوال کرتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام جی. کبھی کہتے تھے ہمیں رب دکھاؤ کہاں ہے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے. کبھی کہتے کوئی قربانی اترواؤ اوپر سے، جب وہ قربانی نیچے آئے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اس طرح کے سوالات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے نبی سے ویسے ہی سوالات کرو جو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے. تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پھر وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی اس سے میں پتہ کیا چلا کہ یہودیوں کے نہج پر اگر مسلمان بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سوالات کریں گے کہ حضور کی عظمت ہے، یہ نہیں، یہودیوں کو یہی شیوا تھا، حضور کی عظمتوں کو نہیں مانتے تھے. تو اب جو مسلمان کہلا کر بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنا ایمان بیچ دیا کفر کے بدلے، کفر خرید لیا. یہ اب سوچ لیں جو ایسا کرنے والے ہیں. اور اسی طرح اور بھی موضوعات ہیں اس کے ذیل میں کہ یہود کا آسمانی ہدایت سے اعراض کرنا، یعنی آسمان کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے تو اس سے وہ منہ پھیرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے یہود کا مکر. اب یہ مکر بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان فرما دیا کہ اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے
کہ تم اس کتاب یعنی قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھتے یعنی صبح ایمان لایا کرو اور شام کو انکار کر دیا کرو. دیکھیے ذرا ان کے ذہن کہاں تک سازشی ذہن سوچتے ہیں کہ صبح صبح ایمان لے آیا کرے. گروہ ایسا تیار کر لیے نا اپنے اندر کہ صبح صبح جا کے تم بیٹھا کرو حضور کے ہاتھ پاؤں بوسے دے کر چوم کر ایمان لے آیا کرو اور شام تک ایمان پہ ان کو دکھاؤ کہ ہم مومن ہیں اور شام کو ایمان سے پھر جو رولا ڈال دو شور ڈال دو کہ ہم نہیں اس پر ایمان لاتے. یہ صحیح نہیں. اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو کم ایمان والے کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ بھی تمہارے ساتھ مل کے پھرنا شروع ہو جائیں گے. مسلمانوں کو پھیرنے کے لیے اسلام سے انہوں نے یہ پروپیگنڈا استعمال کیا. تو لیکن اللہ پاک نے ان کی اس سازش کو بھی کھول کے رکھ دیا. پھر منافقین مدینہ کا قرآن و سنت سے اعراض اور سرداران یہود سے فیصلے کروانا. یہ منافق تھے سارے جو یہ کام کرتے تھے. پھر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم نازل ہونے پر یہودیوں کا مذاق اڑانا، یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آیا تو یہودیوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا. اس کا بھی اللہ پاک نے کھول کر بیان کر دیا. اور کیا کہا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 64 ہے. اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ان کے اپنے ہاتھ باندھے جائیں. اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے باعث ان پر لعنت کی گئی. بلکہ حق یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جود و سخا کے لیے کشادہ ہیں اللہ تعالیٰ کے. وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ یعنی بندوں پر عطائیں فرماتا ہے. ارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے ان میں سے اکثر لوگوں کو حسد کی وجہ سے سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی. اس کتاب کے ساتھ جتنا حسد کریں گے تو ان کی سرکشی بھی بڑھتی جائے گی، ان کا کفر بھی بڑھتا جائے گا. اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی سازشوں سے ہمیشہ آگاہ فرما دیا کرتے تھے. کسی جنگ کی سازش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ محبوب یہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے مگر آپ نے فکر نہیں کرنی، ہم ان کے ہاتھوں کو روکیں گے اور آپ کی مدد کریں گے. اور پھر قریش کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی سازش. مکہ سے جب حضور کو انہوں نے نکالا، حضور نے ہجرت فرمائی. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 30، اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور ادھر وہ سازشی منصوبے بنا رہے تھے اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی تدبیر فرما رہا تھا. وہ اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے. یعنی ہجرت کا سارا عالم ہمارے سامنے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب وہ سازشیں کر رہے تھے حضور کو شہید کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کس طرح سے فرمائی اور حضور کو ہجرت کے دوران کس طرح سے محفوظ رکھا. اور پھر آگے فرمایا سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 76، اور کفار یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال سکیں، اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو اس وقت وہ خود بھی آپ کے پیچھے تھوڑی سی مدت کے سوا ٹھہر نہ سکتے. اگر وہ آپ کو نکال بھی دیتے تو اس کے بعد وہ کچھ دیر ہی وہاں پہ ٹھہرتے اور وہاں پہ تباہ و برباد ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت عملی کے تحت حضور سے ہجرت کروائی، پھر مدینہ میں اسٹیٹ آف مدینہ قائم کروائی، پھر اس اسٹیٹ میں بیٹھ کر وہاں پر زیادہ مسلمان اس اسٹیٹ آف مدینہ میں وہ مسلمانوں کی اسٹیٹ بن گئی، مسلمانوں کی کثرت ہو گئی. منافقین تھے، یہ تو آزمائش اللہ کی طرف سے ہونا تھی، لیکن اس اسٹیٹ آف مدینہ میں بیٹھ کر یہ جو پوری دنیا میں اسلام پہنچا ہے تو یہ اسی مدینہ اسٹیٹ کے صدقے سے پہنچا ہے.
تو یہ ایک حکمت عملی تھی کہ پھر مکہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے، وہاں سے کفار کا داخلہ، یہود و نصارہ کا داخلہ قیامت تک کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کی حکومت آ جاتی ہے، کعبہ مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کروایا۔ پھر کفار مکہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش اور آپ کی مدینہ منورہ کی جانب ہجرت، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عدداً تھوڑے یعنی اقلیت میں تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، یعنی معاشی طور پر کمزور اور استحصال زدہ تھے، تم اس بات سے بھی خوفزدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور تحفظ حاصل نہیں تھا۔ پس ہجرت مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ عطا فرما دیا، اور اسلامی حکومت اور اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنی مدد سے قوت بخشی، اور مواخات، اموال غنیمت اور آزاد معیشت کے ذریعے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی، تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لایا کرو۔ یعنی یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہجرت مدینہ کے بعد عطا فرما دیں۔ اور پھر فرمایا، اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور ادھر وہ سازشی منصوبہ بنا رہے تھے، اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس معاملے میں سبحان اللہ کفار کا تعاقب اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت۔ اب ہجرت کی رات حضور کے ساتھ کون تھا؟ یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا بیان بھی اللہ پاک اپنی زبان سے قرآن میں فرما رہے ہیں۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد دی ہے جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، درآں حالانکہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے، یعنی دو میں دوسرے تھے۔ دو کون؟ ایک میرا یار، ایک میرے یار کا یار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں کا ذکر اکٹھے کیا اور فرمایا کہ غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی جب آپ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرما رہے تھے کہ غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست اور فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی رہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہ سارا سفر اللہ پاک نے اس آیت کے اندر، ایک آیت کے اندر سارا سفر ہجرت اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ دونوں یار گھر سے نکلے، فرشتوں کی حفاظت میں ان کو غار ثور تک پہنچایا، غار ثور کے اندر بیٹھے تھے، دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے دھانے پر پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، غم محسوس ہوا، اس بات کا نہیں کہ میں نہ مارا جاؤں، اس بات کا کہ میرے آقا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضور نے اللہ کی وحی سے فرما دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ میرے یار ڈریے نہیں، غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ان کفار کی آنکھوں میں دھول پڑ گئی، کچھ نظر نہیں آیا، اور واپس چلے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخیر و عافیت اس سفر سے گزرے اور نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا ہماری مدد کا صلہ تھا،
کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ اب یہاں پر حضور شیخ الاسلام تعلیق لگا رہے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے لیے اپنی خصوصی معیت کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ، کہ حضور کا خاص صحابی قرار دے دیا اور دونوں کے لیے اپنی معیت کا اعلان فرمایا کہ جس طرح میں اپنے مصطفیٰ کی حفاظت کر رہا ہوں اسی طرح ابو بکر صدیق کی بھی کر رہا ہوں، جس طرح میں اپنے مصطفیٰ کے ساتھ ہوں اس طرح میں ابو بکر صدیق کے بھی ساتھ ہوں۔ تو دوستو کتنا بڑا ہمیں ایک درس ملا اس آیت مبارکہ سے، اس حوالے سے کہ جو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، حضور کی عظمتوں پر قربانی میں آپ کے ساتھ رہتا ہے، عظمتوں کی حفاظت کی قربانی میں آپ کے ساتھ رہتا ہے ہر گھڑی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوتا ہے تو خدا کی قسم اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس دور ابتلا میں، دور آزمائش میں، جب چاروں طرف سے یہود و نصارہ کی طرف سے کڑے حملے ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر، حضور کی محبتوں پر، دلوں سے حضور کی محبتوں کو نکالنے پر، نعوذ باللہ، تو اس وقت جو نبی کے ساتھ ہوگا خدا کی قسم اس کو جو خدا کا ساتھ ملے گا اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ جو اس وقت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظتوں پر کام کرے گا، حضور کی عظمتوں کی حفاظتوں پر خرچ کرے گا، مال خرچ کرے، وقت خرچ کرے، علم و حکمت خرچ کرے، اپنی جان خرچ کرے، اپنی اولاد خرچ کرے، جو کچھ بھی خرچ کرے گا تو حضور کا ساتھ دے گا، اور جو اس وقت حضور کا ساتھ دے گا انشاءاللہ رب ذوالجلال اس کے ساتھ ہے، اس کو کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمیشہ مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دل پرسکون ہوتے ہیں، کتنی ہی مشکلات ان کے سامنے پڑی ہوں، مشکل راستے ان کے سامنے پڑے ہوں، لیکن وہ کبھی گھبراتے نہیں، وہ کبھی بھی گھبراتے نہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ کفار پر ہمیشہ سخت ہوتے ہیں، کفار کے لیے فولاد کی طرح سخت ہوتے ہیں، اور اپنوں میں آپس میں مومنوں کے ساتھ ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ان کی روحوں کو سکون ملتا ہے، ذہنی، روحانی اور قلبی سکون نصیب ہوتا ہے، جسمانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے نبی کا دشمن آ جائے تو پھر وہ فولاد کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، ایک بے نیام والی تلوار بن جاتے ہیں نبی کے دشمن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بے فکر اور پرسکون کے ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کیٹیگری میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابیاں عطا فرمائیں کہ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہماری ہر کاوش اور ہر جد و جہد کا مقصد ہی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ہو، اور یہی ایمان بالرسالت ہے۔ اور جب ایمان بالرسالت مکمل ہو گیا تو الحمدللہ الکریم پھر ایمان باللہ بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک سب کی خیر فرمائیں، اور انسائکلوپیڈیا جو اتنا بڑا تحفہ ہمارے پاس ہے اس سے ہمیں ہمیشہ فیضیاب رہنے، فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ موضوع الحمدللہ پورا ہوا، اور کل انشاءاللہ یہ ہمارا اگلا چیپٹر شروع ہو جائے گا، اگلا موضوع ہمارا شروع ہو جائے گا، وہ پھر آپ کو کل بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔